جاوید لطیف صاحب تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے، کیونکہ ابھی یہ بریک سے پہلے انہوں نے وہ بچوں والا ایشو ڈسکس کیا. آپ لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں، لیکن ان اسٹوڈنٹس کی مین اسٹریمنگ ہونی چاہیے. وہ غنڈہ گردی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کا ایک خاص ادارے کے اوپر تعلیمی اداروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، دوسرے کو اندر نہیں گھسنے جاتے. وہ والی سچویشن نہیں پیدا ہونی چاہیے. لیکن اچھی صحت مند تفریح جو ہے اور ان کی ایکٹیویٹی جو ہے، جس کے اندر ڈبیٹس ہوں، ادبی محفلیں ہوں، بات چیت کا سلسلہ ہو، سوشل ایشوز پہ بات ہو، وہ تو بچوں کو روکتے ہیں. اور جب وہ سڑکوں پہ آتا ہے تو پرچے کٹ جاتے ہیں. ملک صاحب اگر اجازت دیں تو میں پہلی جو گفتگو ہو رہی ہمیں جس کا مرضی پہلے جواب دیں، لیکن I just want to میں اس پہ پہلے کر لیتا ہوں جو آپ کا سوال ہے. بات یہ ہے کہ 80 کی دہائی کے بعد جو آپ بات کہہ رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ الزامات اسٹوڈنٹ یونین پر، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے والے لوگوں پہ لگے، اور بدقسمتی سے ایک جماعت خاص طور پر ایسی تھی جس نے وہ مسلح ہو کے اداروں پر قبضہ کیا یا لوگوں کو گھسنے کئی تعلیمی اداروں پہ کئی جماعتوں کا ایسا قبضہ تھا، اور پھر اس کے جواب میں دوسری طلبہ تنظیمیں جو تھیں وہ بھی مسلح ہونا شروع. یس بالکل. پنجاب یونیورسٹی میں دوسرا گھس نہیں تھا کوئی سکتا. پھر اسی طرح کراچی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، جامعہ کراچی میں، وہاں پہ صورتحال کا بھی آپ کو پتہ ہے. یہ بعض اداروں کے اندر ایک خاص تھے، چیزیں جڑ گئی تھیں. اور بدقسمتی سے پھر وہ اس وقت جو بین ہوا وہ درست تھا، کیونکہ آپ کے خیال میں یہ جو 84 میں بین ہوا تھا وہ درست تھا؟ کیونکہ جب آپ بھتہ لینا شروع کر دیں، جب اس طرح کے الزامات لگنے شروع ہو جائیں، تو پھر آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ نرسری ہے، پھر وہ نرسری نہیں رہ گئی تھی، وہ کوئی اور شکل اختیار کر گئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو انہوں نے پسٹل وسٹل ٹانگنے شروع کر دیے تھے. وہ لے کر آتے تھے، لاٹھیاں لوٹھیاں لے کر آتے تھے، جو دوسرے کا مل جاتا تھا اس کو کٹ لگاتے تھے. وہ کوئی عجیب و غریب کام شروع ہو گیا. وہ ہاسٹل کے اوپر قبضے شروع ہو گئے تھے. وہ اصل شکل بگڑ گئی تھی، وہ اصل شکل رہ نہیں گئی تھی. اسٹوڈنٹ کی جو پہچان تھی، جن دنوں میں آپ جیسے لوگ یا ہم جیسے لوگ وہ اسٹوڈنٹ یونینوں میں کام کرتے تھے، یہ 80 سے پہلے کی باتیں ہیں. اور اس وقت لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے والے کو بھی. اور وہ یہ نہیں تھا کہ ایک پروفیشنل لوگ کو ہی ہوا کرتے تھے. آج تو 25 30 سال ایک ادارے کے اندر اسٹوڈنٹ لیڈر بن کے وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے فیصل واڈر صاحب اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سر، اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں سر، جو 15-20 سال پہلے جب ہم کالج میں تھے تو یہ بالکل اس کا سلسلہ بڑا ڈرامہ چل رہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا سر، وہ بڑے انوسنٹ بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، اور ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ہونا چاہیے. پالیٹکس از پارٹ آف آور لائف ناؤ. ہر کسی کے، ہر ملک کے اندر ہوتا ہے. لیکن جب آپ اسی انوسنٹ بچے کو کوئی جماعتیں، کچھ کرمنل لیڈرز جو ہیں بندوق پکڑا دیتے ہیں، اور ایک ینگ ایج میں بوائلنگ بلڈ کے ساتھ اس کا بندوق آ جاتی ہے، تو وہ کسی اور چیز کے اندر چلی جاتی ہے. لیکن اگر بندوق کی سیاست ہٹا دیں، بھتہ خوری ہٹا دیں، غنڈہ گردی ہٹا دیں، 100% اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو الاؤ کرنا چاہیے. ود پیرامیٹر کے ڈبیٹس ہوں. آج کل کے بڑے زبردست بچے ہیں، ہم سے بہت فار سپیریئر، بہت آگے ہیں، ویژنری ہیں. ان کی ڈبیٹ سے ناٹ اونلی کہ ان کی اسٹوڈنٹ ایج میں ان کو فائدہ ہوگا، اسٹوڈنٹ لائف میں فائدہ ہوگا، آپ کو، مجھے، ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے. جو ان کی ایجوکیشنل نارمز ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہوئے ایسی جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے اس کی اجازت کے لیے گنجائش. میرے خیال سے اگر اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ٹائپ بھی چیز آ جائے جس کے اندر آپ کے پاس پیرامیٹرز اس کے ہوں، پر 100% اور بندوق اور لاٹھی اس کو باقاعدہ بھتہ خوری